بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اردو ادب اور اس کا تعارف۔ موضوع پر تبادلہ خیال کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اردو اور اس کا مطلب۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لشکر۔ اردو بطور لفظ سب سے پہلے شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی کتاب میں استعمال کیا، اور اردو کو زبان کا درجہ شاہ جہاں کے دور میں ملا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ادب کی۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی تعریف ہے انسانی افکار، خیالات اور احساسات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے کرنا۔ ناظرین، ادب بذات خود کیا چیز ہے؟ ادب بنیادی طور پر تنقید حیات ہے۔ یہ زندگی کا عکاس، فنکار کا وہ اظہار ہے جو جذبہ تخلیق کی بدولت سامنے آتا ہے۔ ادب معاشرے کا عکاس ہے اور فنکار کے داخل اور خارج کا اظہار ہے، یعنی اس کے دل کے معاملات اور اس کے خارجی معاملات جو ہے اس کا اظہار ادب کہلاتا ہے۔ ادب خوشی، تسکین اور تفریح طبع کا باعث ہی نہیں بلکہ معاشرے کو اخلاقی اقدار کا پابند بنانا بھی اس کا مقصد ہے۔ ادب کی شناخت دو چیزوں کے حوالے سے کی جاتی ہے، ایک قدر اور دوسری ہے سماج۔ زبان۔ ناظرین، ہم نے ابھی دیکھا زبان، اردو زبان، اور ہر زبان کا اپنا ادب ہوتا ہے۔ تو اردو زبان کا ادب، اس کو اگر دیکھیں تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، شاعری اور نثر۔ شاعری کس صورت میں کی جاتی ہے؟ نظم کی صورت میں، غزل، حمد، نعت، منقبت، مثنوی یا مخمس اور مسدس۔ مخمس یعنی اس تلفظ کو غور سے سنیں، مخمس، مسدس۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے نثر۔ نثر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، غیر افسانوی نثر اور افسانوی نثر۔ غیر افسانوی نثر میں جس میں کہانی کا عنصر نہیں پایا جاتا ہے، مثلا مضمون، انشائیہ، سفرنامہ اور روداد۔ جبکہ افسانوی نثر جس میں کہانی کا عنصر پایا جائے، ڈرامہ، ناول اور داستان ہے۔ اب بات کرتے ہیں صنف ادب کی۔ صنف ادب، صنف کا مطلب ہوتا ہے قسم، یعنی ادب کی قسم۔ ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اصناف سخن اور اصناف نثر۔ اصناف سخن یعنی شاعری کی قسمیں۔ تو شاعری کی قسمیں کون سی ہیں؟ غزل ہے، نظم، مثنوی، رباعی، قطع، ہائیکو، قصیدہ اور مرثیہ۔ اور اصناف نثر یعنی نثر جو ہے وہ کن صورتوں میں لکھی جا سکتی ہے؟ وہ افسانہ، ناول، داستان، مضمون، مکتوبات، خاکہ نگاری، سفرنامہ اور سیرت نگاری کی صورت میں ہم نثر لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے پڑھا اردو، اس کا تعارف مختصر اور اصناف ادب۔ اس میں اصناف نثر ہے اور اصناف سخن جو ہے وہ ان کے بارے میں مختصراً پڑھا۔ اگلی ویڈیو میں ان کی مزید تفصیل آپ کو بتاؤں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔